اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد جویز پلیٹ فارم سے خالد جاوید حاضر خدمت ہوں۔ آج آپ کو انشاءاللہ العزیز میں حضرت تمیم داری جو کہ ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک قصہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، معاملات جاننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سمندری سفر پر اپنے کام سے روانہ ہوئے کہ راستے میں ان کی کشتی، ان کا بحری بیڑا طوفان کی نظر ہو گیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی شپ ریک ہو گئی، مطلب تمام کی تمام اکھڑ گئی، طوفان کی وجہ سے خراب ہو گئی، اور ایک صرف لکڑی کا ایک تختہ باقی بچا کہ جو ہواؤں کی نظر جدھر ہوائیں چل پڑیں وہ بھی چلتا گیا۔ چلتے چلتے وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ اسی لکڑی کے تختے پر بیٹھے رہے، اور وہ ہواؤں کی وجہ سے ایک ایسے جزیرے پہ پہنچ گئے ایک ماہ کی سفر کے بعد، مسافت کے بعد، کہ وہ جزیرہ بہت عجیب و غریب تھا اور دور دراز تھا کہ حضرت تمیم داری تھک چکے تھے سفر سے۔ وہاں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی سرزمین پہ پہنچے ہیں۔ جب وہ اس جزیرے پہ پہنچے تو دیکھا کہ جزیرہ بہت عجیب و غریب ہے، اس میں کھجوروں کے درخت بھی ہیں اور سرسبزہ بھی ہے وہاں پر۔ تو حضرت تمیم داری چلتے گئے تھوڑا، وہاں پر آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس کی شکل عجیب ہے، جس کے جسم پر بال تھے اور بالکل عجیب قسم کا، انسانوں سے مختلف، لیکن تمام اس کے جسم کے اعضاء انسانوں جیسے ہی تھے۔ کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے آگے سے اس شخص نے جواب دیا، انا جساسہ، میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کا مطلب ہوتا ہے جاسوس، جاسوسی کرنے والا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے فرمایا، انا عرب، میں عرب ہوں، میں اہل عرب ہوں، سرزمین عرب سے آیا ہوں۔ تو وہ شخص بہت حیران ہوا اور اس نے سوال کیا، آپ سرزمین عرب سے آئے ہو؟ وہاں پر ایک شخص جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، انہوں نے تشریف لانی تھی اور وہ اللہ کے نبی ہوں گے، کیا وہ تشریف لا چکے ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، وہ تشریف لا چکے ہیں اور میں ان کے حلقہ احباب میں داخل ہو چکا ہوں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں ان کا پیروکار بن چکا ہوں۔ تو اس نے پوچھا جساسہ نے، تو پھر مجھے تم بتاؤ کہ سرزمین عرب پر ایک کنواں ہے، اس میں پانی ہے؟ حضرت تمیم داری نے فرمایا، جی ہاں، اس میں پانی ہے۔ جب اس نے پہلے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں آ چکے، تو اس بات پہ بڑا خوش ہوا۔ لیکن جب کنویں کے پانی کے بارے میں پوچھا تو حضرت تمیم داری نے فرمایا کہ ابھی اس میں پانی ہے، تو وہ قدرے پریشان ہو گیا۔ حضرت تمیم داری نے وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں گے تو ان کے آنے کے بعد میرے خروج کا وقت بہت قریب آ جائے گا، کیونکہ اللہ کے حکم سے اس شخص کو جکڑا گیا تھا زمین میں۔ لیکن حضرت تمیم داری اس معاملے کو سمجھ نہیں سک رہے تھے کہ یہ معاملہ ہے کیا، یہ کون شخص ہے۔ پھر اس شخص نے دوبارہ سوال کیا کہ فلاں فلاں جگہ پر سرزمین عرب کے اندر ایک باغ ہے کھجوروں کا، اس میں کھجوروں کی کیفیت کیا ہے؟ کیا درختوں پہ اچھی مقدار میں کھجوریں لگ رہی ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، اچھی کھجوریں لگ رہی ہیں، بہت زیادہ مقدار میں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ بحیر تبریہ کے حالات بتاؤ، اس میں پانی ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، بحر تبریہ میں پانی موجود ہے۔ جب یہ بات اس نے سنی جساسہ نے تو وہ اس کی خوشی ماند پڑتی گئی، کیونکہ پانی باقی تھا۔ یہ سارے معاملات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اگر ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو قرب قیامت جب دجال کا خروج ہوگا تو اس وقت بحر تبریہ کی کچھ حالت اس طرح ہوگی کہ اس میں پانی کی مقدار بہت کم رہ گئی ہوگی، خشک بلکہ ہو چکا ہوگا۔ اور اسی طرح جس کنویں کے بارے میں پوچھا تھا اس کی بھی نشانی یہ ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور خروج دجال کے قربت کی یہ نشانی ہے
کہ اس کنویں کے اندر بھی پانی خشک ہو چکا ہوگا، اور اسی طرح ہی کھجوروں کی مقدار بھی کم ہو جائے گی جب خروج دجال قریب ہوگا، قیامت کا بپا ہونا قریب ہوگا۔ تو لہٰذا یہ سن کر جب اس نے دیکھا کہ سب مقدار ٹھیک ہے تو جساسا پریشان ہو گیا، اس کو یہ دکھ لگا کہ ابھی میرے خروج کا وقت کبھی تھوڑا دور ہے۔ یہ معاملہ سب ہوا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے وہاں پر کشتی کو تعمیر کیا، پھٹے لکڑیاں وغیرہ جیسے بھی مینج کر کے، اور دوبارہ اپنا سفر مدینہ طیبہ کی طرف باندھا، اور پھر سفر طے کر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور یہ سارا قصہ، یہ سارا ماجرا، یہ سارا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سب جمع ہو جاؤ۔ آپ نے تمام اپنی ازواج مطہرات کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور سارے صحابہ کو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں اچھا خاصا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم سے لے کر مجھ تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو فتنہ دجال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور جتنی تفصیلات باقی پیغمبروں نے بتائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے زیادہ تمہیں تفصیل بتاؤں گا، اور فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دجال خود کو رب کہے گا، اور میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے تفصیل بیان فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو قدر شبہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ وہی دجال ہے کہ جسے سرزمین کے اندر کسی جزیرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جکڑ کر رکھا ہوا ہے، اور جب اللہ سمجھیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے، اب قرب قیامت ہے، اس سے پہلے دجال کو خروج دینا ہے، وہاں سے آزاد کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے آزاد فرما دیں گے۔ تو یہ تھا سارا معاملہ دجال کے حوالے سے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا خروج، اس کا نکلنا اور اس کا آزاد ہونا اس وقت عین ممکن ہو جائے گا جب ممبروں پر دجال کا تذکرہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آج آپ ناظرین دیکھ لیجئے، اب کتنی مساجد میں کتنے علماء کو دیکھتے ہیں کہ فتنہ دجال سے ہمیں آگہی دے رہے ہیں، ہمیں نہیں بتایا جا رہا۔ تو یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھیں کہ جب اس کا تذکرہ بند ہو جائے گا تو فتنہ دجال قریب ہو جائے گا، دجال کا خروج قریب ہو جائے گا۔ تو آج ہر عالم، تمام مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں، ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ دور فتن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو ہمیں آگاہ ہونا چاہیے فتنہ دجال سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنہ دجال سے جو آگاہ ہوگا اس کے امکانات ہوں گے فتنہ دجال سے بچنے کے، کیونکہ اس فتنے سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو حل بتائے ہیں، جب ہمیں علم ہوگا تو ہم ان حل کی طرف بڑھیں گے، ہم ان حل کو اپنائیں گے اور ہماری کوشش کا حصہ بن جائیں گے۔ جیسا سورہ کہف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی پہلی 10 آیات جو زبانی یاد کر لے اور ان کو ہر جمعہ کو پڑھا کرے تو اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔